بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر ومعین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ آداب زندگی میں سے ایک ادب جہاں والدین سے برتاؤ کا ادب ہے، وہیں پر اولاد سے برتاؤ کا بھی ادب ہے، وہیں پر بیوی سے برتاؤ کا بھی ادب ہے، وہیں پر فیملی کے باقی اراکین سے برتاؤ کا بھی ادب ہے۔ اخلاق اسلامی میں جن چیزوں کو اس حوالے سے ایک عنوان دے کر اس پر گفتگو کی گئی ہے اور احادیث اس حوالے سے متعدد موجود ہیں جن کو جمع کیا گیا ہے، وہ ہے فیملی سے ادب، فیملی سے برتاؤ کے آداب۔ فیملی سے مراد کون ہے؟ اہل و عیال، یعنی جس میں بیوی یا بیویاں شامل ہیں، جس میں بچے شامل ہیں، جس میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جو تحت کفالت ہوں۔ بیوی یا بیویاں انسان کے تحت کفالت ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے بچے، معصوم بچے، چھوٹے بچے، نابالغ بچے انسان کے تحت کفالت ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے متعدد خانوادوں میں اور بھی بہت سارے رشتے ہو سکتے ہیں جو انسان کے تحت کفالت ہوں۔ جو لوگ انسان کے تحت کفالت ہیں وہ اس کی فیملی شمار ہوتے ہیں، اس کا خانوادہ شمار ہوتے ہیں، اس کے اہل و عیال شمار ہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں کا شمار اہل و عیال میں ہوتا ہے ان سے برتاؤ کے حوالے سے ادب کو ہماری احادیث میں بیان کیا گیا ہے اور ہمیں ان کا پابند کیا گیا ہے۔ ان میں خود خانوادے کو، فیملی کو زندگی کے حوالے سے آرام، اطمینان اور سکون حاصل کرنے کا پہلا یونٹ اور پہلا مرکز قرار دیا گیا ہے، اور زور دیا گیا ہے کہ یہ جو ان کا خیال رکھنے کی ذمہ داری ہے، یعنی بچوں کا خیال رکھنا یا بیوی کا یا بیویوں کا، زوجات کا خیال رکھنا، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے انسان کی۔ انسان کو ان کا کفیل بنا کر اور ان کو انسان کا عیال بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اور اخروی عذاب سے نجات کا ایک رستہ ان تحت کفالت افراد کی مراقبت اور ان کا خیال رکھنا اور ان سے اچھا برتاؤ کرنے کو قرار دیا ہے۔ گویا انسان اگر کسی عذاب کا شکار ہو سکتا ہے تو اس عذاب سے بچنے کا ایک رستہ اپنے تحت کفالت ان افراد کا خیال رکھنا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ اس حوالے سے آپ اگر انبیاء کی روش دیکھیں، چاہے وہ حضرت ابراہیم کی روش ہو یا دیگر انبیاء کی، آپ کو وہاں پر ان آیات کی عملی مصادیق نظر آتی ہیں۔ یہ جو اہل و عیال کا خیال رکھنا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، ان کے دل کو ہمیشہ مطمئن رکھنے کی کوشش ہے، اس حوالے سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں وہ روایات ماشاءاللہ اتنی زیادہ ہیں، اتنی وسیع ہیں، اور ان میں حکمتیں بہت ساری ایسی بیان کی گئی ہیں کہ انسان جب ان کو پڑھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ شعوری طور پر اگر ان روایات کے مطابق، ان احادیث کے مطابق انسان زندگی گزارے تو انسان کی زندگی بھی، فیملی کی زندگی بھی، انسان کی دنیا بھی اور انسان کی آخرت بھی، یہ چاروں کی چاروں چیزیں نورانی ہو جائیں، پاکیزہ ہو جائیں، اور انسان مطمئن ہو جائے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ طے کر رہا ہے اور ان ذرائع سے بھرپور استفادہ کر رہا ہے۔ میں اس حوالے سے ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ غالباً یہ روایت بیان کی ہے، رسول خدا کی روایت ہے۔ جی، رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستدرک الوسائل میں یہ روایت ہے۔ فرمایا کہ کل معروف صدقۃ، ہر وہ کام جس کو معروف کہا جاتا ہے، جس کو نیکی کہا جاتا ہے، جس کو درست کام کہا جاتا ہے، یہ صدقہ ہے۔ کل معروف صدقۃ وکل ما انفق المؤمن من نفقۃ علی نفسہ، اور ہر وہ چیز جو ایک مومن انفاق کرتا ہے خود اپنے آپ پر، یعنی خرچ کرتا ہے خود اپنے آپ پر، علی نفسہ وعیالہ،
اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، وَأَهْلِهِ اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، وَأَهْلِهِ اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، كُتِبَ لَهُ بِهَا صَدَقَةً وَمَا وَقَعَ بِهِ عِرْضُهُ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةً۔ ایسی وہ تمام چیزیں جو انسان اپنی بیوی پر، اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہے، اور ہر وہ خرچہ جس سے اپنی اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے لیے صدقے کے طور پر لکھی جاتی ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے گا، ہم میں سے کون ہے جو اپنے گھر والوں کا خیال نہ رکھتا ہو، صبح سے شام تک محنت نہ کرتا ہو، مزدوری نہ کرتا ہو، دفتروں میں نہ جانتا ہو، بزنس نہ کرتا ہو، اور رات کو راشن لے کر، کھانا لے کر، کپڑے لے کر، مختلف چیزیں لے کر گھر نہ آتا ہو؟ اگر وہ شعوری طور پر یہ کام کرے کہ میں اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اسی عمل کو صدقہ قرار دیا ہے، اور صدقہ قرار دینے کے نتیجے میں اس کے لیے اجر عظیم رکھا ہے۔ یعنی انسان صرف ایک نیت کی پاکیزگی کے ذریعے سے اپنے روٹین کے روزمرہ اعمال کو یوں عبادت الہی کے زمرے میں لا سکتا ہے، اور اس کا ہر کام اللہ کی بارگاہ میں عبادت قرار پا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اخلاق کے حوالے سے، رویے کے حوالے سے، برتاؤ کے حوالے سے۔ عجیب حدیث ہے، آپ نے یقیناً سنی ہوگی، من لا یحضرہ الفقیہ میں 3 جلد میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا خیرکم، تم میں سے بہترین افراد کون ہیں؟ خیرکم لأہلہ، وہ ہیں جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہے، جو اپنی بیوی سے رویے میں سب سے اچھا ہے، وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہوں، اس لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ یعنی اچھائی کا جو معیار بیان کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ برتاؤ میں حسن ہے، حسن سلوک ہے، اور وہ حسن سلوک سب سے پہلے کس سے؟ اپنی بیوی سے، اپنے اہل سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی گھر والیوں سے۔ یہ سب سے اہم کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور ہمیں کہا کہ یوں اپنی زندگی گزارو۔ ایک اور حدیث میں رسول خدا فرماتے ہیں من دخل السوق، جو شخص مارکیٹ میں چل رہا ہے، کسی دکان میں گھس گیا، من دخل السوق فاشترى تحفة، دکان سے ایک تحفہ اس نے خرید لیا، فحملها الى عیالہ، اور اس کے بعد وہ تحفہ لے کر باہر نکلا اور اپنی فیملی کی طرف روانہ ہوا، اور اپنے کندھوں میں اٹھایا یا ہاتھ میں اٹھایا اور اپنے بیوی بچوں کی طرف روانہ ہوا، کانا کحامل صدقۃ الی قوم محاویج، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی ضرورت مند کو صدقہ پہنچانے کے لیے اٹھا کر جا رہا ہو۔ یعنی آپ اور آپ کی فیملی کے اندر اس طرح کے کاموں کو بھی، کہ آپ کسی دکان سے کوئی چیز خریدتے ہیں، اگر اس لیے خریدتے ہیں کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، حسن سلوک کا حکم دیا ہے، نرمی کا حکم دیا ہے، غلطیوں سے درگزر کرنے کا حکم دیا ہے، میٹھے لب و لہجے میں بات کرنے کا حکم دیا ہے، ترش روئی سے بچنے کا حکم دیا ہے، غصے سے، غضب سے، ناک منہ چڑھانے سے بچنے کا حکم دیا ہے، بلکہ ان کو پیار سے مسکرا کر، تبسم کے ساتھ، سلام کر کے، احترام کے ساتھ سلوک کا حکم دیا ہے۔ اگر اس نیت کے ساتھ ہم ایسا برتاؤ کرتے ہیں، اور اس برتاؤ میں چاہے کوئی چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، تحفے کے طور پر بازار سے اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں انسان کو وہ اجر عطا فرماتا ہے جو کسی ضرورت مند تک پہنچانے والے یا پہنچائے جانے والے صدقے کا اجر ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص حلال کے رستے میں حلال رزق پانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، میں روایت پڑھ دیتا ہوں، من طلب ھذا الرزق من حلہ لیعود بہ علی نفسہ، جو شخص حلال کے رستے سے روزی کو تلاش کرتا ہے اور اپنے اور اپنی فیملی کے لیے اس کو جمع کرتا ہے،
ایسے شخص کی مثال کان کل مجاہد فی سبیل اللہ عز و جل، ایسے شخص کی مثال اس مجاہد کی طرح سے ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ عام طور پر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور اپنا خون دینے والے اور جان کی بازی لڑانے والے لوگوں کو آپ مجاہد کہتے ہیں، بچ کر آنے والے کو غازی کہتے ہیں، اور شہید ہونے والے کو، مر جانے والے کو شہید کہتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حلال کی روزی کماتے ہوئے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اس میں پسینہ بہاتا ہے تو یہ کل مجاہد فی سبیل اللہ عز و جل ہے، یعنی یہ شخص جو ہے اللہ کی راہ میں مجاہد ہے، اور اس کا ثواب اور اس کا مقام مجاہدوں والا ہے۔ اسی لیے آگے ایک اور جگہ امام رضا علیہ السلام ہی نے یہ فرمایا کہ فَإِنْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَقْزِهْ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تنگ دستی کا شکار ہو جائے اور اس تنگ دستی کا شکار ہونے کی وجہ سے مشکل میں پڑ جائے اور اپنی اور اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے کہیں سے وہ قرض کرنے پر مجبور ہو اور قرض لے، اب اگر وہ قرض کی ادائیگی سے پہلے مر جائے تو حکومت، ریاست اور زمانے کے امام کی ذمہ داری ہے، خلیفہ کی ذمہ داری ہے، حکمران کی ذمہ داری ہے کہ اس کا وہ قرضہ یہ حکمران، یہ امام، یہ خلیفہ ادا کرے۔ علی الامامی قضاؤہ، یہ اصول کافی کی حدیث ہے 5ویں جلد میں۔ امام صادق علیہ السلام اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو تنگ دستی ہے نا، اس سے نکلنے کے لیے اپنی بیوی کو اور اپنے گھر والوں کو تنگ دستی سے نکالنے کے لیے تمہیں محنت کرنی چاہیے، اور محنت کا ایک روپ یا محنت کی ایک شکل یہ ہے کہ تم سفر کرو۔ اگر سفر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روزی کو کھول دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا۔ گھر بیٹھ کر سفر سے اپنے آپ کو روک کر اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے عذاب کا باعث نہ بنو، مشکلات کا باعث نہ بنو۔ فرمایا اذا اعسر احدکم فلیضرب فی الارض، جب تم پر زندگی سخت ہو جائے تو پھر زمین پر چلو، سیر کرو، نکلو گھر سے، یبتغی من فضل اللہ، اللہ سے فضل کی امید رکھو، ولا یغم نفسہ وعیالہ، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی پریشان نہ کرو گھر بیٹھ کر، گھر سے نکلو۔ گھر بیٹھنا تمہاری بھی پریشانی کا باعث ہے اور تمہارے گھر والوں کی بھی پریشانی کا باعث ہے۔ اسی طرح سے اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کا ایک مظہر یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، ان کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھو، ان کے ساتھ ہم لباس بھی بنو اور ہم خوراک بھی بنو۔ جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ، یعنی اسی سٹیٹس اور اسی سطح کے مطابق۔ اسی طرح سے روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب تم نے کسی کی مدد کرنی ہو تو سب سے پہلا استحقاق تمہارے اپنے گھر والوں کا ہے، اپنی فیملی کا ہے، اپنی بیوی کا ہے اور اپنے بچوں کا ہے۔ یہ تمہارا سب سے پہلا استحقاق ہے کہ ان کا خیال رکھو، اس کے بعد جو ہے پھر دوسروں کا خیال رکھو۔ اسی طرح سے جمعے کے دن بھی اپنے بیوی بچوں کے خیال رکھنے کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے وہ بے تحاشا زیادہ ہے۔ باقی دنوں میں بھی کرو لیکن جمعے کے دن اور زیادہ خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، تو اس کے ضمن میں ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ اپنا رسول اللہ، اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤں؟ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی نیکیوں کی طرف راغب کرو اور برائیوں سے بچاؤ، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو بھی نیکیوں کی طرف راغب کرو، اطاعت کی طرف راغب کرو اور برائیوں سے بچاؤ۔ اگر تم نے یہ کام خود اپنے حوالے سے بھی کیا اور ان کے حوالے سے بھی کیا تو اس آیت کے مصداق ٹھہرے۔ تم اگر یہ کام کر دو اور وہ
تمہاری بات نہ سنیں تو تم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے اور تم نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا ہے، وہ چاہے بچنا چاہیں یا نہ بچنا چاہیں۔ بہرحال میں اس کو خلاصہ کروں گا کہ اپنے بیوی بچوں سے اس طرح کا حسن سلوک یہ دین کی روح ہے، دین کی تعلیم ہے، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، آگ سے نجات کا ذریعہ ہے کہ اپنی بیوی کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کی جائز خواہشات کا خیال رکھیں، ناجائز نہیں، جائز خواہشات کا خیال رکھیں، اور اگر کوتاہی ہو تو انہیں راضی کریں، کوتاہی ہو تو ان کی دلجوئی کریں، کوتاہی ہو تو اپنی کوتاہیوں پر ان سے معذرت کریں، ان کے دل کو راضی رکھیں خود سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہماری ان انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے بہتر انداز میں، خدا پسندانہ انداز میں نبرد آزما ہونے اور ان کی ادائیگی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔